بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ لنا کو جعل سے متعلق کیے جائے یا لنا کو رفیق سے متعلق کیے جائے۔ لنا کو جعل سے متعلق کیے جائے تو آپ دیکھیں شارح کہہ رہا ہے والاول اقرب لفظا والثانی اقرب معنی۔ توجہ ہے، بات پہ توجہ دیں۔ یہاں پر 4 دعوے ہو گئے ہیں۔ کتنے؟ 4۔ الاول اقرب لفظا، لنا کا جعل سے تعلق بے اعتبار لفظ کے اقرب ہے، بے اعتبار لفظ کے بولیں تو لنا کا جعل سے تعلق بے اعتبار معنی کے ابعد ہے۔ یہ خود یہاں سے سمجھ میں آ رہا ہے، بے اعتبار معنی کے ابعد ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بولیں تو صحیح نا؟ تو والثانی معنن، اور لنا کو متعلق کریں آپ کس کے؟ آپ لنا کو متعلق کریں رفیق کے، تو یہ معنن اقرب ہے۔ یہ کیا ہے؟ معنن اقرب ہے۔ یہ معنن اقرب ہے، مطلب لفظاً ابعد ہے۔ تو یہ 4 دعوے ہیں، بات پہ توجہ دینا۔ جعل سے تعلق لفظاً اقرب، جعل سے تعلق معنن ابعد، رفیق سے تعلق معنن اقرب، رفیق سے تعلق لفظاً ابعد۔ توجہ ہے؟ یہ 4 دعوے۔ جب یہ 4 دعوے آپ کے ذہن میں آ گئے تو اب ان میں سے ہر ایک کی دلیل سمجھیں۔ ہر ایک دعویٰ ہم الگ الگ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا دعویٰ ہم لے لیتے ہیں، لنا کو جعل سے متعلق کرنا ازر لفظ زیادہ قریب ہے۔ کیا؟ لنا کو جعل سے متعلق کرنا ازر لفظ زیادہ قریب ہے۔ لنا کو جعل سے متعلق کرنا ٹھیک ہو گیا۔ یہ دعویٰ ہے ابھی ہمارا۔ اب اس کی دلیل سمجھیں۔ لنا کو جعل سے متعلق کرنا لفظاً اقرب کیوں ہے؟ بات پہ توجہ دیں۔ جعل ہو عامل، لنا ہو معمول۔ عامل میں اصل یہ ہے کہ وہ فعل ہو۔ عامل میں اصل کیا ہے؟ بولیں۔ عامل میں اصل کیا ہے؟ فعل ہو۔ عامل میں اصل یہ ہے کہ وہ فعل ہو، اور جعل فعل ہے۔ عامل میں اصل یہ ہے کہ معمول سے پہلے ہو، اور جعل لنا سے پہلے ہے۔ عامل اور معمول میں اصل یہ ہے کہ اجنبی حائل نہ ہو۔ عامل اور معمول میں اصل کیا ہے؟ ان کے بیچ اجنبی نہ آئے۔ جعل اور لنا کے بیچ اجنبی نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ 3 اعتبار سے لنا کو جعل سے متعلق کرنا ازر لفظ کے اقرب ہے۔ پہلی وجہ کہ عامل میں اصل کے فعل ہو تو جعل فعل ہے۔ دوسری وجہ عامل میں اصل کہ وہ معمول سے مقدم ہو، یہاں پر مقدم ہے۔ تیسرا عامل اور معمول کے بیچ اجنبی حائل نہ ہو، یہاں حائل نہیں ہے۔ اتنی بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا۔ تو لنا کو جعل سے متعلق کرنا لفظاً اقرب، دلیل آگے نہیں آگی؟ وہ بولیں لفظاً اقرب، اس کی دلیل آگی۔ اب دوسرا یہ پہلا دعویٰ ہو گیا ہمارا، دوسرے دعویٰ پہ آ جاتے ہیں۔ دوسرا دعویٰ یہ تھا کہ جعل کو لنا کو جعل سے متعلق کرنا معنن ابعد۔ دوسرا دعویٰ کیا ہے؟ لنا کو جعل سے، یہ الٹ نہ کرو نا، لنا کو جعل سے متعلق کرنا ہاں۔ تو کرم دین کو ناشتہ کروایا کرو تاکہ وہ بولا کرے نا۔ تو لنا کو جعل سے متعلق کرنا معنن ابعد ہے۔ کیا؟ لنا کو جعل سے متعلق کرنا معنن ابعد، یہ دوسرا دعویٰ ہے۔ اس دوسرے دعوے کو فی الحال آپ رہنے دیں، تیسرے دعوے پہ آ جاؤ۔ تیسرا دعویٰ ہے کہ لنا کو رفیق سے متعلق کرنا معنن اقرب ہے، اس کو بھی فی الحال رہنے دو۔ چوتھے دعوے پہ آ جاؤ۔ چوتھا دعویٰ یہ کہ لنا کو رفیق سے متعلق کرنا لفظاً ابعد ہے، اس کو بھی سمجھو۔ چونکہ پہلے دعویٰ اور چوتھے دعویٰ میں مناسبت، یعنی پہلے دعویٰ کے دلائل سمجھنے کے بعد چوتھے دعویٰ کے دلائل سمجھنا بالکل آسان ہے۔
پہلا دعویٰ تھا کہ لنا کو جعل سے متعلق کرنا لفظاً اقرب، ہم نے 3 دلیلیں پیش کی. اب چوتھا دعویٰ ہے لنا کو رفیق سے متعلق کرنا لفظاً ابعد. لنا کو رفیق سے متعلق کرنا کیسے لفظاً ابعد ہے؟ پہلے میں کیا تھا؟ عامل میں اصل کے فعل ہو، وہاں پر رفیق فعل نہیں ہے، ابعد ہوا نہ ہوا؟ عامل میں اصل کے معمول سے مقدم، وہاں پر عامل معمول سے مؤخر، ابعد ہوا نہ ہوا؟ عامل میں اصل یہ ہے کہ عامل اور معمول کے بیچ اجنبی کا فاصلہ نہ ہو، یہاں پر اجنبی کا فاصلہ ہے. گو آپ نے کہہ دیا کیا کہ بھئی ظروف میں وہ چیز جائز ہے، وہ جواز کی حد تک ہے نا، ہم تو بات قرب بود کی کر رہے ہیں. اصل یہ ہے کہ بیچ میں اجنبی نہ آئے، یہاں پر اجنبی آ رہا ہے جس سے اس کو بعید کر دیا ہے. بات سمجھے؟ اصل یہ تھا کہ عامل اور معمول کے بیچ اجنبی نہ آتا، یہاں پر اجنبی آ گیا جس سے اسے لفظاً ابعد کر دیا. میری بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے. یہ ہمارے 2 دعوے جو ان پر دلیلیں آ گئی ہیں. پہلا دعویٰ تھا کہ لنا کو جعل سے متعلق کرنا لفظاً اقرب. چوتھا دعویٰ ہے لنا کو رفیق سے متعلق کرنا لفظاً ابعد. تو پہلی جو دلیل اس کی اقربیت کی ہے وہی اس کی ابعادیت کی ہے. دوسری دلیل اس کی اقربیت کی، اس کی ابعادیت کی. تیسری دلیل اس کی اقربیت کی اور اس کی ابعادیت کی. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ اس کو مزید وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ 2 دعوے ہمارے ثابت ہو چکے ہیں. پہلا دعویٰ کہ لنا کو جعل سے متعلق کرنا لفظاً اقرب، دوسرا دعویٰ لنا کو رفیق سے متعلق کرنا لفظاً ابعد. ٹھیک ہو گیا. اب 2 دعوے رہ گئے، وہ کون کون سے؟ دوسرا اور تیسرا. دوسرا دعویٰ ہے لنا کو جعل سے متعلق کرنا مانن ابعد. کیا؟ مانن ابعد. ٹھیک ہے. تیسرا دعویٰ ہے لنا کو رفیق سے متعلق کرنا مانن اقرب. توجہ ہے؟ لنا کو جعل سے متعلق کرنا لفظ مانن ابعد ہے، مانن ابعد ہے. یہ سمجھنے سے پہلے مختصر تمہید جان لیں. ذہن میں رکھیں کہ جال کے بارے میں ویسے تو اختلاف ہے کہ جال بسیط اور جال مؤلف وہ آپ کے ذہنی سطح سے اوپر ہے، اس لیے اس کو ہم اس بحث میں ہم نہیں جاتے. آپ آسان لفظوں میں یہ بات سمجھ لیں کہ جعلہ کے بعد 2 امر پائے جاتے ہیں، اور آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ جعلہ کے 2 مفعول ہوتے ہیں. پہلے مفعول کو مجعول کا نام دیا جاتا ہے، دوسرے مفعول کو مجعول الیہ کا نام دیا جاتا ہے. پہلے مفعول کو مجعول کا نام دیا جاتا ہے، دوسرے مفعول کو مجعول الیہ کا نام دیا جاتا ہے. بات سمجھے؟ اس کو فلاسفہ کی زبان میں کچھ اور اس کے الفاظ اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن آپ آسانی کے لیے یہ الفاظ استعمال کریں کہ جعلہ جو 2 مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے اس کے مفعول اول کو مجعول اور مفعول ثانی کو مجعول الیہ کا نام دیا جاتا ہے. اتنی بات سمجھے؟ یہ پہلی تمہید ہے. دوسری تمہید یہ ہے کہ شے میں اور اس کی ذات میں، شے میں اور اس کی ذاتیات میں، شے میں اور اس کے لوازم ذات میں جعل حائل نہیں ہوتا. شے میں اور اس کی ذات میں، شے میں اور اس کی ذاتیات میں، شے میں اور اس کے لوازم ذات میں جعل حائل نہیں ہوتا. الفاظ ہی ذہن میں رکھیں، میں آپ وضاحت بھی آپ کو بتا رہا ہوں. تو جو ہے شے میں اور اس کی ذات میں، شے میں اور اس کی ذاتیات میں، شے میں اور اس کے لوازم ذات میں جعل حائل نہیں ہوتا. جعل حائل اس کی وضاحت سمجھیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے جعل اللہ الانسان انساناً، اللہ نے انسان کو انسان بنا دیا. انسان تو ویسے ہی انسان ہے نا، تو انسان کو انسان بنا دیا، یعنی پہلے یعنی جعل انساناً، انسان ہو گیا مجعول. جعل الانسان، انسان ہو گیا مجعول. انساناً یہ ہو گیا مجعول الیہ. نہیں، یہ درست نہیں ہے. جعل الانسان انساناً یہ جو گفتگو درست نہیں ہے، کیونکہ اب انسان اور انسان شے میں اور اس کے اپنے آپ میں جعل حائل ہو رہا ہے. جعل الانسان انساناً، انسان کو انسان بنا دیا.
دیکھیں نا ویسے بھی ہم عرفی معنی کے لحاظ سے بھی یہ معنی مناسب نہیں ہے کہ انسان کو انسان بنا دیا. انسان کو انسان کیا بنا دیا؟ انسان تو ہے ہی انسان. نہیں سمجھے بات کو؟ تو شے میں اور اس کی ذات میں جال حائل نہیں ہوتا. شے میں اور اس کی ذاتیات میں جال الانسان ناطقن، ناطق اس کی ذاتی ہے، حیوان اس کی ذاتی ہے. انسان کو ناطق بنا دیا یہ بھی نہیں کہہ سکتے آپ. تو جو ہے کیونکہ ناطق ہے انسان کی ذاتی. جال الانسان حیوانا، انسان کو حیوان بنا دیا. ذہن میں رکھیں یہ بھی نہیں کہہ سکتے، یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر انسان میں اور اس کی ذاتی میں جال حائل ہو رہا ہے، جال حائل نہیں ہو سکتا. تو جو ہے اسی طرح جو لوازم ذات ہیں، لوازم ذات کیا؟ مثلا انسان کے لیے کتابت بالقوہ، مناطقہ کتابت بالقوہ، وہ اس کو لازم قرار دیتے ہیں. تو اب یہ کہ جال الانسان کاتبا بالقوہ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا. انسان کو کاتب بالقوہ بنا دیا، انسان ہے ہی جو کاتب بالقوہ ہو. انسان کے لوازم ذات سے کاتب بالقوہ ہونا، کاتب بالفعل ہونا ایک الگ مسئلہ ہے. کاتب بالقوہ ہونا یہ تو اس کے لوازم ذات سے ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ تو اب مفعول اول آپ انسان کو بناؤ، مفعول ثانی آپ اس کے لازم ذات کو بناؤ تو آپ نہیں بنا سکتے. میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ بھی ایک تمہید ہے. خلاصہ پھر سمجھے اس تمہید کا. آپ کو بتایا تھا کہ شے میں اور اس کی ذات میں، شے میں اور اس کی ذاتیات میں، شے میں اور اس کے لوازم ذات میں جال حائل نہیں ہوتا، جال حائل نہیں ہو سکتا. توجہ ہے؟ یہ دوسری تمہید تھی. تیسری تمہید سمجھے؟ توجہ ہے نہیں ہے؟ آگے چل کے آپ دیکھیں یہ توفیق کے معنی دیکھیں. کتاب کو دیکھیں. ہوا توجیہ الاسباب نحو المطلوب الخیر. توجیہ الاسباب نحو المطلوب الخیر، اسباب کو مطلوب خیر کی جانب موڑنا. مطلوب خیر، مطلوب مطلق نہیں، مطلوب خیر. توجہ ہے؟ اسباب کو مطلوب خیر کی جانب موڑنا. توجہ ہے؟ تو توفیق کے اندر خیر پائی جاتی ہے. توجہ ہے نہیں ہے؟ توفیق کے اندر خیر پائی جاتی ہے. تو خیر جو توفیق کے اندر پائی جا رہی ہے، توجہ رکھیں اس کی حیثیت کیا ہے؟ کہا جاتا ہے یا اس کی ذاتی یا اس کا لازم ذات ہے. جو خیر ہے وہ توفیق کی یا ذاتی ہے یا توفیق کا لازم ذات ہے. اتنی بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ دوبارہ سمجھیں یہ تمہیدیں. ہمارے دعوے رہ گئے دو. دوسرا دعویٰ تھا کہ بھئی لنا کو جعل سے متعلق کرنا مانن ابعد ہے. تیسرا دعویٰ ہے کہ لنا کو رفیق سے متعلق کرنا مانن اقرب ہے. تو دوسرے دعویٰ پر دلیل سے پہلے چند تمہیدیں. پہلی تمہید یہ ہے کہ جو جال ہے گو اس میں تفصیل ہے کہ جال مؤلف ہے یا جال بسیط ہے، لیکن یہاں پر اس کی بات کی کوئی حاجت نہیں ہے اور آپ کے ذہنوں کے لحاظ سے بھی وہ مناسب نہیں ہے، اس لیے اس بات پہ ہم نہیں پڑھتے. آپ آسان ترین لفظوں میں یہ سمجھیں کہ جال جو دو مفعولوں کی طرف، جال بمعنی سیرہ، جال جو دو مفعولوں کی طرف متعدی ہو رہا ہے، اس کے مفعول اول کو مجہول اور مفعول ثانی کو مجہول الیہ کہا جاتا ہے. اتنی بات سمجھے؟ یہ پہلی تمہید. دوسری تمہید یہ ہے کہ شے میں اور اس کی ذات میں، شے میں اور اس کی ذاتیات میں، شے میں اور اس کے لوازم ذات میں جال حائل نہیں ہو سکتا. اس کو آسان لفظوں میں یوں بیان کیا جاتا ہے کہ جال کا مفعول اول اور مفعول ثانی ایک ہی چیز ہو. مفعول اول اور مفعول ثانی ایک ہی چیز ہو. جال الانسان انسانا یہ بھی نہیں ہو سکتا. مفعول اول اور مفعول ثانی، مفعول ثانی مفعول اول کی ذاتی ہو، مفعول ثانی مفعول اول کی ذات ہو، مفعول ثانی مفعول اول کی ذاتی ہو، مفعول ثانی مفعول اول کی کا لازم ذات ہو، یہ نہیں ہو سکتا. یہ مطلب ہے کہ شے میں اور اس کی ذات میں، شے میں اور اس کی ذاتیات میں، شے میں اور اس کے لوازم ذات میں جال حائل نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے، آسان لفظوں میں یہ معنی کیے جاتے ہیں. بات سمجھے؟ یہ دوسری تمہید. اور تیسری تمہید یہ ہے کہ توفیق کے معنی کہیں توجیہ الاسباب نحو المطلوب الخیر. تو خیر جو ہے وہ توفیق کی یا ذاتی ہے یا لازم ذات ہے. تو جو ہے نہیں سمجھے؟ یہ تین ہو گئی تمہیدیں. ٹھیک ہو گیا؟ جب یہ تمہیدیں آپ کے ذہن میں آ گئیں،
اب لنا کو آپ نے جوڑا جعل سے. ایک بات ذہن میں رکھیں, لنا کو اگر آپ جوڑیں نا رفیق سے, کس سے؟ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ معمول عامل کے لیے قید بنتا ہے, اس کے اطلاق کو کم کر دیتا ہے. معمول جو ہے عامل کے اطلاق کو کم کر دیتا ہے. ضربہ مارا مطلق ہے, ضربہ بالصوت چھڑی سے مارا, اب جو چمانٹ لگائی وہ اس میں شامل نہیں ہوگی. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ ٹھیک ہے, تو معمول جو ہے وہ عامل کو قید کر دیتا ہے, اشتراک میں کمی کا باعث بنتا ہے. اتنی بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو لنا کو رفیق سے متعلق کریں تو یہ مقید ہو جائے گا. لنا رفیق سے متعلق نہ ہو تو یہ مطلق رہے گا. اتنی بات ذہن میں آئی؟ ٹھیک ہے. جب لنا کو آپ نے رفیق سے متعلق نہیں کیا, یعنی جعل سے کیا, تو اب خیر رفیق مطلق ہے مقید ہے؟ کیا ہے؟ بولیں. مطلق. خیر رفیق کیا ہے؟ اب جعل التوفیق, لنا کو تو رہنے دینا, وہ تو کون سا قید بن رہا ہے؟ جعل التوفیق, توفیق مفعول اول مجعول, خیر رفیق مجعول الیہ, خیر رفیق خیر رفیق. تو ابھی ہم نے تیسری تمہید میں بیان کیا تھا کہ خیر مطلق یا توفیق کی ذاتی یا لازم ذات, بولا نہیں بولا؟ اس تیسری تمہید میں ہم نے یہ کہا تھا خیر مطلق توفیق کی یا ذاتی یا لازم ذات, یہ بولا. جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی, دوسری تمہید میں ہم نے کہا تھا کہ ذات میں اور شے میں اور ذات میں, شے میں اور اس کی ذاتی میں, شے میں اور اس کے لازم ذات میں جعل حائل نہیں ہو سکتا. یہاں پر تو ہو رہا ہے جعل التوفیق خیر رفیق, تو جو ہے نا یہ جعل التوفیق خیر رفیق, تو یہ معنوی طور پر اس میں سخم آ گیا, کیونکہ شے میں اور اس کی ذاتی میں, خیر رفیق ذاتی ہو تو شے میں اور اس کی ذاتی میں, اور اگر یہ لازمی ذات ہو تو شے میں اور اس کی لازمی ذات میں جعل کا تخلل اور جعل کا حائل ہونا لازم آئے گا. یہ جائز نہیں ہے. میری بات سمجھیے, توجہ ہے؟ تو کیا تھا دوسرا دعویٰ؟ کیا تھا کہ لنا کو جعل سے متعلق کرنا معنی نبد ہے. تو یہ ابعادیت ہو گئی نا, یہ بودھ ثابت ہو گیا. کیوں بودھ ثابت ہو گیا؟ کہ جب لنا کو ہم جعل سے متعلق کریں گے خیر رفیق مطلق رہ جائے گا, خیر رفیق مطلق رہ جائے گا, تو اب اس میں خرابی یہ ہو جائے گی کہ شے میں اور اس کی ذاتی میں, شے میں یا اس کے لازمی اور اس کے لازمی ذات میں جعل کا تخلل لازم آئے گا, جو جائز نہیں ہے. اتنی بات سمجھے نہیں سمجھے؟ بات آئی ذہن میں؟ یہ دوسرے دعویٰ کی دلیل آ گئی. تیسرا دعویٰ کیا تھا کہ بھئی لنا کو رفیق سے متعلق کرنا معنی نقرب ہے, بولا تھا. تو معنی نقرب کیسے ہوا؟ لنا کو رفیق سے متعلق کریں تو اب یہ مطلق نہیں رہا, مقید ہو گیا. کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ مقید ہو گیا. کیا ہو گیا؟ یہ مقید ہو گیا. جب یہ مقید ہو گیا تو خیر مطلق تھی توفیق کی ذاتی, یا خیر مطلق تھا اس کا لازم ذات, مقید تو لازمی ذات نہیں تھا. تو اب توفیق اور خیر کے بیچ جعل حائل ہو رہا ہے, لیکن خیر رفیق لنا اب خیر رفیق نہیں ہے, خیر رفیق لنا ہے. سمجھے؟ توفیق اور خیر رفیق لنا ان کے بیچ جعل حائل ہو سکتا ہے. یعنی پہلے مطلق خیر تھا, پھر ہمارے لیے خیر بنا دیا. نہیں سمجھے؟ پہلے توفیق خیر مطلق تھا, تو خیر مطلق ضروری نہیں ہے کہ آپ کے لیے بھی خیر ہو. عوارض کی وجہ سے آپ کے لیے خیر, یہ ممکن ہے کہ جو خیر مطلق ہو لیکن کسی عارضہ کی وجہ سے آپ کے لیے وہ خیر نہ ہو. بارش خیر نہیں ہے, بارش خیر ہے نا, لیکن بعض اوقات وہ نقصان دہ بھی ثابت ہوتی ہے. بات ہے یہ ذہن میں؟ تو لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ خیر مطلق تھا تو پھر جعل ہوا اور اس نے خیر رفیق لنا بنا دیا. توفیق خیر مطلق تھا, خیر اس کی ذاتی تھی یا اس کا لازم ذات تھا, پھر جعل ہوا اور اس جعل نے اس کو خیر رفیق لنا بنا دیا. بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے؟ اب بیچ میں جعل حائل ہو سکتا ہے. میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. تو دوسرا دعویٰ کیا تھا؟ دوسرا دعویٰ تھا کہ بھئی مانن ابعد ہے جعل سے متعلق کرنا. تیسری دعویٰ تھے کہ لنا کا تعلق رفیق سے مانن اقرب ہے. آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ اس کو میں ایک بار پھر بیان کر رہا ہوں, آپ دھیان رکھیں. ٹھیک ہے. دوسرا دعویٰ تھا کہ جعل کو لنا کو جعل سے متعلق کرنا مانن ابعد ہے.
اس کو سمجھنے سے پہلے ہم نے 3 تمہیدیں بیان کی. ایک تو جعل کا جو مفعول اول ہے اس کو مجهول کہا جاتا ہے, مفعول ثانی کو مجهول الیہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جعل ہونا سیرہ ہے, اس کے بعد 2 مفعولوں کو ہونا ضروری ہے. پہلا کیا کہلائے گا؟ مجهول, اور دوسرا مجهول الیہ. دوسری تمہید یہ ہے کہ شے میں اور اس کی ذات میں, شے میں اور اس کی ذاتیات میں, شے میں اور اس کے لوازم ذات میں جعل حائل نہیں ہو سکتا. اس کو آسان ترین الفاظ میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ جعل کا مفعول اول اور مفعول ثانی, مفعول ثانی مفعول اول کا عین ہو, مفعول ثانی مفعول اول کی ذاتی ہو, مفعول ثانی مفعول اول کا لازم ذات ہو. یہ نہیں ہو سکتا. جعل الانسان انسان نہیں کہہ سکتے, جعل الانسان حیوان نہیں, جعل الانسان ناطقا نہیں کہہ سکتے, جعل الانسان کاتبا بالقوہ یہ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. تیسری تمہید یہ تھی کہ خیر جو کہ توفیق کے معنی توجیہ الاسباب نحو المطلوب الخیر. کیا؟ توجیہ الاسباب نحو المطلوب الخیر. تو اب یہ جو خیریت ہے یہ توفیق کی یا ذاتی ہے یا لازم ذات ہے. ان 3 تمہیدوں کے بعد جو مقام ہے اس کی تقریر یہ ہے کہ لنا کا اگر ہم رفیق سے تعلق کریں تو رفیق ہو جائے گا مقید, لیکن لنا کو رفیق سے متعلق نہ کریں, جعل سے متعلق کریں تو خیر رفیق رہے گا مطلق. جب یہ بات آپ کی ذہن میں آ گئی تو توفیق ہو گیا مجهول, خیر رفیق ہو گیا مجهول الیہ, خیر رفیق مطلق وہ ہو گیا مجهول الیہ. توجہ ہے. تو اب یہ ہو گیا مجهول, یہ ہو گیا مجهول الیہ. اور ہم نے تیسری تمہید میں یہ بات بیان کی ہے کہ خیر کے وہ اس کی ذاتی ہے, اس کا لازمی ذات ہے. دوسری تمہید میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ ذاتی اور لازمی ذات کے بیچ جعل آ نہیں سکتا. شے کی ذاتی اور شے کی ذات اور ذاتی, ذات اور لازمی ذات کے بیچ جعل آ نہیں سکتا, جعل متخلل نہیں ہو سکتا. یہاں پر تو متخلل ہو رہا ہے. یہ خرابی ہے. کس بنیاد پر؟ جب آپ نے لنا کو رفیق سے توڑا اور جعل سے جوڑا. توجہ ہے. یہ خرابی کس صورت میں ہوئی کہ آپ نے لنا کو جعل سے متعلق کیے, اس سے مانن بود آ گیا. توجہ ہے. اور اگر آپ لنا کو رفیق سے متعلق کریں تو مانن قرب ہو جائے گا. مانن قرب کیسے ہو جائے گا کہ اب وہ خیریت مطلقہ نہیں ہے, وہ خیریت مقیدہ ہے, وہ خیر مقید ہے. ذہن میں رکھنا, خیر مطلق تھی توفیق کی ذاتی یا لازم ذات, اس کے اور توفیق اور خیر مطلق کے بیچ جعل نہیں آ سکتا تھا. خیر مقید نہیں, خیر مقید اس کی ذاتی یا لازم ذات نہیں ہے. اب بیچ میں جعل آ سکتا ہے, یعنی مفعول اول توفیق ہو, مفعول ثانی خیر مقید ہو, یہ ہو سکتا ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہ تیسرے دعویٰ کی یہ دلیل ہے کہ مانن اقرب ہے, وہ یہ دلیل ہے. میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ توجہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ایک اور سوال یہاں بیچ میں آپ سمجھ لیتے ہیں, بات آگے لے کے چلتے ہیں. توجہ ہے نا. تو ذہن میں رکھیں, سوال یہ ہے, یہ جو دوسرے دعویٰ پر ہم نے دلیل پیش کی ہے, دوسرے دعویٰ پر ہم نے یہ دلیل پیش کی ہے کہ بھائی لنا کو جعل سے متعلق کریں تو خیر کیا ہے, یہ مطلق رہ جائے گا. اور خیر مطلق ہے, توفیق کی ذاتی ہے یا لازمی ذات ہے؟ توفیق کی ذاتی ہے, لازمی ذات ہے. یہ ذاتی ہے یا لازمی ذات ہے, تو جب ذاتی ہے لازمی ذات بیچ میں تو جعل حائل ہو نہیں سکتا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو یہ ہم نے تقریر کی ہے. پانی پلانا تو جو ہے نہیں ہے. اب دعویٰ پہ غور کرو. دعویٰ ہے کہ لنا کو جعل سے متعلق کرنا مانن ابعد ہے. مانن یہ ہم نے نہیں کہا تھا کہ مانن جائز ہی نہیں ہے. ہم نے کہا تھا ہو سکتا ہے لیکن بعید ہے. تو جو ہے ہو سکتا ہے لیکن بعید ہے. دعویٰ یہ ہے, اور دلیل کہہ رہی ہے جائز ہی نہیں ہے. بات پہ غور کرو. دلیل یہ نہیں کہہ رہی, دلیل کہہ رہی ہے تو خیر رفیق مطلق ہے, خیریت مطلقہ تو توفیق یہ ذاتی ہے, لازم ذات ہے, بیچ میں جعل آ ہی نہیں سکتا. تو جعلت توفیق کا خیر رفیق یہ آپ کہہ ہی نہیں سکتے. دلیل یہ کہہ رہی ہے نا, دعویٰ تھا جائز ہے لیکن بعید ہے. تو جو ہے دلیل کہہ رہی ہے جائز ہی نہیں ہے, تو دلیل اور دعویٰ موافق ہوئے؟ اعتراض بنا نہیں بنا؟ تو جو ہے یہ اعتراض ہے. تو اس کا آپ جواب سمجھے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو ہم نے کہا نا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ جو ہے نا وہ جعلت توفیق کا خیر رفیق, ہم نے کیا کہا, خیر مطلق ہے وہ توفیق کی یا ذاتی ہے یا لازم ذات ہے. ذہن میں رکھنا یہ توفیق کے جو عرفی معنی ہے, آگے چل کے بیان کر رہے ہیں. توفیق کے معنی توجیہ الاسباب نحو المطلوب الخیر,
اصل لغت میں بات پہ توجہ دینا، اصل لغت میں توفیق کے معنی توجیہ الاسباب نحو المطلوب. اصل لغت میں کیا معنی ہے؟ نحو المطلوب. عرف میں آ کر اس کے ساتھ خیر کی قید لگا دی گئی. اگر مطلوب خیر ہے، جزاک اللہ، مطلوب خیر ہے تو اب کیا ہوگا؟ اس کو توفیق کہا جائے گا. مطلوب شر ہے تو اسے خذلان کا نام دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اصل لغت میں توجیہ الاسباب نحو المطلوب یہ ہے توفیق. خیر ہے ہی نہیں اس کے اندر. اصل لغت کے لحاظ سے خیر بھی ہو سکتی ہے، شر بھی ہو سکتا ہے. اصل لغت میں جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی کہ اصل لغت میں جو توفیق ہے وہ خیر بھی ہو سکتی ہے اور شر بھی ہو سکتا ہے. جب اصل لغت میں خیر بھی ہو سکتی ہے، شر بھی ہو سکتا ہے، تو یہ جو ہم نے کہا نا کہ جائز ہے لیکن بعید ہے، جائز ہے لغت کے اعتبار سے، سمجھے بات کو. لیکن چونکہ عرف میں اس خیر جو ہے نا اس کی ذاتی کی حیثیت پکڑ بن چکا ہے، ذاتی کی حیثیت پہ آ چکا ہے، یا لازمی ذات کی حیثیت پہ آ چکا ہے، تو یہ عرفی معنی کی وجہ سے بود آیا ہے. نہیں سمجھو. اعتراض ہمارا یہ تھا کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ ابعد ہے، مطلب جائز ہے لیکن بعید ہے. دلیل کہہ رہی ہے جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ خیر تو ذاتی ہے، لازمی ذات ہے. تو اس کا ہم نے جواب دیا یہ خیر ذاتی ہے، لازمی ذات بنا عرفی معنی کے لحاظ سے، لغوی معنی کے لحاظ سے نہیں. لغوی معنی کے لحاظ سے توجیہ الاسباب نحو المطلوب، کیا الخیر نہیں، نہ توجیہ الاسباب نحو المطلوب، بس اتنا. توجیہ الاسباب نحو المطلوب یہ ہے لغوی معنی. تو لغوی معنی کے لحاظ سے اس کے اندر خیر جو ہے نہ اس کی ذاتی نہ لازمی ذات، نہ ذاتی نہ لازمی ذات. جب نہ ذاتی نہ لازمی ذات تو اس معنی کے لحاظ سے جائز ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن چونکہ عرفی معنی میں خیر اس کی ذاتی لازمی ذات کے درجہ پہ آ چکا ہے، اس لیے ہم نے اسے بعید کہا ہے. نہیں سمجھے. یہ ایک جواب ہے. دوسرا جواب بھی دیا جا سکتا ہے. دوسرا جواب کیا ہے؟ تو جو ہے نہیں ہے توحید، تو جو ہے نا. دوسرا جواب یہ ہے کہ خیر توفیق کی ذاتی لازمی ذات ہے. خیر کیا ہے؟ خیر توفیق کی ذاتی لازمی ذات ہے. خیر رفیق نہیں. رفیق نے قید کر دی ہے نا، خیر کو بھی مقید کر دی ہے نا، تو مقید ہو گیا نہیں ہو گیا؟ تو قید تو رفیق سے ہی لگ گئی. خیر مطلق ہے توفیق کی ذاتی لازمی ذات، لیکن رفیق نے پھر اس کو مقید کر دیا ہے. اس لحاظ سے یہ کیا ہے؟ وہ جائز ہے. یعنی چونکہ خیر میں قدر تقید آ گئے، قدرے کہو، قدر تقید آ گیا ہے. وہ قدرے جو تقید ہے، قدرے اس کو جو قید لگی ہے اس کی وجہ سے وہ جائز ہے. لیکن پھر بھی رفیق تو مطلق ہے نا، چاہے کسی کا بھی ہو. نہیں سمجھے. رفیق مطلق ہے چاہے کسی کا بھی ہو. تو رفیق کے اطلاق نے اسے بعید کیا ہے. پتہ نہیں تم بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے. دوست صاحب نے یہ جواب دیا کہ بھائی خیر جو جس کو ہم ذاتی کہہ رہے ہیں وہ خیر مطلق ذاتی ہے، اس کی لازمی ذات ہے. لیکن رفیق نے خیر کو بھی مقید کر دیا. تو جب رفیق نے خیر کو مقید کر دیا تو خیر میں قدر تقید ہوا. وہ قدر جو تقید ہے اس کی وجہ سے اب یہ مفعول ثانی بن سکتا ہے توفیق کا. یعنی کیسے نہیں بن سکتا تھا؟ جعلت توفیق خیرن، یہ نہیں بن سکتا تھا. جعلت توفیق خیرن جو کہتے تو یہ نہیں بن سکتا تھا. جب رفیق لگا دیے تو بن سکتا ہے. یہ ہے وجہ جواز. لیکن وجہ بود کیا ہے؟ اس لیے کہ رفیق مطلق ہے. رفیق مطلق ہے، اس وجہ سے یہ بعید ہو گیا. نہیں سمجھو بات؟ ٹھیک ہو گیا. مانا کر اس کو دہرائیں، اگر بات سمجھ نہ آئی تمہیں دوبارہ بیان کروں گا. اور اول زیادہ قریب ہے ازر لفظ کے اور ثانی ازر معنی کے. تو اب دیکھیں نا توفیق کے معنی بھی آ چکے ہیں. وہ توجیہ الاسباب نحو المطلوب الخیر، اسباب کو مطلوب خیر کی جانب موڑ دینا، یہ توفیق. ٹھیک ہو گیا.